بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تفسیر کی کلاس میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 235 سے پڑھیں گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت بات کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والے ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہو، یعنی جس کو طلاق بائن ہو چکی ہو، ان کے بارے میں ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنائے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہو کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہو، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت کر لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل پختہ نکاح کر لو، عقد نکاح پختہ کر لو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند کا ہی حق ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے، اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی دونوں کے درمیان جدائی ضروری ہے۔ تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہے، لیکن علماء جمہور ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً أَوْ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ
فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر لازم ہے۔ یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت صحیحہ یعنی ہم بستری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، خوشحال اپنی حیثیت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فائدہ ہر طلاق شدہ، ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے۔ اس حکم متعہ میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اس کی دلجوئی کرے، دلداری کا اہتمام کرے اور طلاق کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَّضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یا یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت کو ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دی اور مہر بھی مقرر تھا، اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصف مہر ادا کر دے۔ عورت اپنا یہ حق یا پھر یہ کہ عورت اپنا حق معاف کرا دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ خاوند گرہ جس کے ہاتھ میں گرہ ہے، اس سے مراد خاوند ہیں، کیونکہ نکاح کی گرہ کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق کے مہر معاف کر دے، یعنی ادا شدہ حق کے مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورا کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق کے مہر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بیدہ عقدۃ النکاح سے عورت کا ولی مراد ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح نہیں، دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں، اس لیے عورت ہی کو یہ حق حاصل ہیں۔